خرابی کہاں آتی ہے جانتے ہیں؟ دو جگہوں سے. ایک یہ کہ آدمی کے پاس علم نہ ہو، آدمی کے پاس علم نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ آدمی علم ہونے کے باوجود کسی اور سبب سے اس بات کو ایکسپٹ نہ کرے، تو یہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا مانا جائے گا. میں ایک بات کہتا ہوں، پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں. حدیث سر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض بقبض العلماء. فَإِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بغیر علم فضلوا وَأَضَلُّوا. رواہ البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب العلم لائے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص اس روایت کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اللہ تبارک و تعالی علم اٹھا لے گا، اور یہ فرمایا کہ علم ایسا نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے اٹھا لے، لوگوں کے دلوں سے نکال دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالی علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا. بڑے بڑے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی صحیح عالم نہیں رہ جائے گا، بڑا عالم نہیں رہ جائے گا. تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو، بڑے لوگوں کو، ان کو اپنا امام مان لیں گے اور ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے. فافتوا بغیر علم، تو خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. کیا ایسا نہیں ہے؟ اچھا، پہلے اس حدیث کے اوپر علماء نے جو ریمارک کیا ہے وہ دو ریمارک میں دے دیتا ہوں ان کے. کہتے ہیں فیہ الحث علی التعلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ابھارا ہے کہ لوگ علم حاصل کریں. ہاں، محدث نے کیا لکھا ہے، شارح نے کیا لکھا ہے، اس حدیث پر ریمارک کیا دیا ہے، فیہ الحث علی التعلم. اس حدیث کے اندر لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں. اور دوسری بات یہ علماء کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ علماء سے، علماء کی زبانوں سے علم حاصل کریں. اب دیکھو اس حدیث کے خلاف آج لوگ گوگل کے اوپر بیٹھ کر، مولانا گوگل، علامہ گوگل بیٹھے ہوئے اس کے اوپر، اور کچھ ایسے غلط عقیدے والے لوگ اپنے غلط عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں، اور سورس جانے بغیر، علم کے بغیر، اس سورس، اس بات کو بغیر حقیقی سورس جانے ہوئے، بغیر علم اس چیز کو وہاں سے لے لیتے اور متاثر ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. آپ کو عربی نہیں آتی، ایک واقعہ سناتا ہوں. موریس بکائی ایک فرینچ ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے. جتنے مریض آتے تھے ان سے یہ کہتا تھا کہ یہ قرآن کہتے تم اللہ کی کتاب ہے، مسلمان کہتے اللہ کی کتاب ہے، سب بکواس ہے. بولے انسانوں کا گڑھا ہوا ایک کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں. تمام مریضوں سے یہ کہتا تھا. شاہ فیصل کو بھی ایک بیماری ہو گئی اور شاہ فیصل موریس بکائی کے پیشنٹ بنے. موریس بکائی نے ان سے بھی یہی کہا، تم لوگ قرآن کو اللہ کا کلام مانگ، ارے یہ انسانوں کا گڑھا ہوا کلام ہے، اور تم جو عقیدہ لے کر کے بیٹھے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، صحیح نہیں ہے. شاہ فیصل نے سب سے پہلے یہی پوچھا، کیا آپ نے عربی پڑھی ہے؟
قرآن کو آپ نے کیسے پڑھا؟ بولے ترجمے سے، انگریزی ترجمے سے میں نے پڑھا۔ تو شاہ فیصل مسکرائے اور کہا کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی زبان سیکھنا ضروری ہے۔ میرے پاس ایک لڑکا آیا، یہاں ہمارے گاؤں سے آئے ہوئے، ہمارے احباب جانتے ہیں کہ اپنی ویلسن یونیورسٹی لندن سے فارغ ہے، MBA کیا اس نے، اور تقریباً اپنی نوکری چھوڑ کر مجھ سے 1.5 سال تک اس نے پڑھا ہے۔ کیا پڑھا اس نے؟ عربی ادب، نحو، صرف، علم استدلال، منطق، فلسفہ، علم اصول فقہ، تقریباً 10 علوم پڑھے اس نے، اور علم اصول حدیث۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ اتنی سسٹمیٹک چیز اور اتنا سسٹمیٹک فن کسی بات کو پرکھنے کے لیے یہ تحقیق کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ کسی بات کو پرکھنے کے لیے اس سے حسین معیار، اس سے مضبوط معیار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حدیث کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ حدیث صحیح ہے 100 بھٹیوں سے گزار کر کے تب فیصلہ کیا جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسے ہی کہہ دیا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ، اس نے کہا کہ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ایسے ہی صحیح ہے، حدیث ایسے ہی ضعیف ہے، اور اس کو ایسے ہی مان لیا جائے۔ تو دیکھو، اس بچے نے اصول حدیث کو پڑھا تو وہ حیران ہوا۔ اب آپ لوگ چونکہ اس فن سے واقف نہیں ہیں، اب آپ کسی حدیث کے بارے میں جو آپ کے عقل میں نہیں آ رہی ہے، ڈائریکٹ آپ یہ کہہ دیں ارے یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ ارے یہ عقل کے خلاف نہیں، تمہاری عقل خراب ہے، اس وجہ سے وہ الٹا پلٹا دکھ رہا ہے، الٹی پلٹی نظر آ رہی ہے۔ عربی آتی نہیں، بغیر سورس دیکھے ہوئے کوئی بھی گمراہ آدمی، بدعقیدہ آدمی اپنی بات پھیلا رہا ہے، اور یہ نوجوان وہی ترجمہ دیکھ کر کے متاثر ہو جا رہے ہیں، اور اس کے اس غلط عقیدے کو اور فکر کو لے کر کے بانٹتے پھر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم علماء سے بے نیاز ہیں۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے؟ اگر آپ کو ایک زبر شعر پڑھنے کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب میں پوچھوں کہ الحمد کیوں نہیں ہے؟ الحمدہ کیوں نہیں ہے؟ للہ میں للہ کیوں نہیں ہے؟ للہ کیوں نہیں ہے؟ رب العالمین میں رب العالمین کیوں نہیں ہے؟ اور عالمین کیوں نہیں ہے؟ عالمینہ کیوں ہے؟ الرحمن الرحیم کیوں ہے؟ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ مالک یوم الدین زیر کیوں ہے؟ زبر کیوں نہیں ہے؟ کسی کے پاس ہے جواب؟ جواب ہے، میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے یہ۔ الحمد مبتدا، لام جار، اللہ مجرور موصوف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ میں صفت اولی اللہ موصوف کی، الرحمن صفت ثانی، الرحیم صفت ثالث، مالک مضاف، یوم مضاف الیہ، مضاف الدین مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ و مالک مضاف کا، مالک مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت رابع اللہ موصوف کی، اللہ موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر مجرور والا امر پہ جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق و ثابت المقدر کے، ثابت المقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئی الحمد مبتدا کی، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ عربی پڑھو، یہ گوگل سے کچھ سمجھو مجھ میں نہیں آتا، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ گوگل پر بیٹھ کر کے کوئی غامدی ہے، کوئی جو ہے مرزا ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان کو کیا آتا جاتا ہے؟ عربی آتی ہے ان کو؟ ذرا پوچھو ان سے کتنی عربی آتی ہے ان کو؟ تو عربی پڑھو۔ کوئی ٹاپک آپ جاننا چاہتے ہیں، ٹاپک کا سورس کو دیکھو، تب جا کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے۔ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہی نہیں ہے، آپ کسی کے کہنے سے کوئی فکر لے کر کے اڑ رہے ہیں، یہ تو سراسر جہالت ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں رائے گاں چلی گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہم یحسنون انہم یحسنون صنعا، وہم اللہ اکبر زندگی بھر یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی پوری کوشش دنیا کی زندگی میں خراب ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو اس کیٹیگری میں مت جائیے، اس گروپ میں مت جائیے، اس گروہ میں مت جائیے، ورنہ آپ کی عاقبت خراب ہو جانے والی ہے۔